ہٹاؤ یہ ٹاول، مجھے بھی اپنے جسم کی نمائش کروا دو۔ جب تک میرے دشمن نہیں جاتے تب تک میں ذرا خود کو ٹھنڈا کر لوں۔ شاہمیر دشمنوں سے بھاگتا ایک فلیٹ کے واش روم میں گھسا، مگر بے داغ جسم والی دوشیزہ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں موجود اوزار پاکٹ میں ڈالتے انابیہ کے ٹاول کو کھینچا۔ گھٹیا انسان، مجھے چھونا مت۔ وہ ٹاول کو کھینچتا شاور آن کیے، اس کے لبوں سے سیراب ہونے لگا۔ وہ خود کو چھپانے لگی، مگر شاہمیر اپنی شرٹ اتارتے شاور کے نیچے ہی یہ لڑکا کہاں چلا گیا ہے؟ بی جان نے غصے میں فوزیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بولا تھا کہ آپ سب لوگ لڑکی کی طرف چلے جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب تو اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ بار بار انابیہ کی تائی جان اس کے تایا جان سے پوچھ رہی تھی، شاہمیر ابھی تک کیوں نہیں آیا، کہاں چلا گیا ہے؟ مگر وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ ٹریفک میں پھنس چکا ہے۔ ابھی وہ لوگ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے جب شاہمیر وہاں پہ داخل ہوا، سفید رنگ کی شلوار قمیض میں۔ اسے دیکھتے ہی بی جان نے گہرا سانس لیا۔ آج پہلی دفعہ وہ شاہمیر کو سفید شلوار قمیض میں دیکھ رہی تھی، مگر بی جان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے اپنے ان لمبے بالوں کو نہیں کٹوایا تھا جس کی لٹیں اس کے چہرے پہ آئی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں نہ جانے کتنے بینڈز تھے۔ اس کا حلیہ کسی ولن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے گرے رنگ کی آنکھوں میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور تقریباً وہاں پر موجود سبھی لڑکیوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے تو اس لڑکے پہ ٹک گئی تھی۔ ان میں سے کافی لڑکیاں شاہمیر کو شاید جانتی بھی نہیں تھی، شاید دو تین کا تو کرش بھی تھا، اور کون ایسا تھا جو شاہمیر کو نہیں جانتا تھا۔ شاہمیر آتے ہی سب کے ساتھ سلام کرنے کے بعد جا کر دلہن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ انابیہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے مرد تو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھے، اسے تو ڈیسنٹ پرسنالٹی والے مرد پسند تھے، مگر یہ تو ایک ولن لگ رہا تھا جس سے اسے ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا اپنی پیشانی کو مسلنے لگا، نگاہیں اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ تایا جان کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کروا دیا۔ نکاح کی قبولیت کے بعد ابھی بھی بہت جلدی میں تھا، شاید کہیں جانا تھا، مگر بی جان کی خونخوار نگاہوں کی وجہ سے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ بار بار اپنے موبائل پہ آنے والی کال کو وہ اگنور کیے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ بی جان کو بھی آج ہی میرا نکاح رکھنا تھا۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، شاہمیر، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو جانتی ہوں، ہماری ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہمیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں؟ شاہمیر نے جس قدر سنجیدگی سے کہا تھا، اس لڑکی کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہے۔ جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ بی جان نے اسے رکنے کا کہا، مگر بی جان کی باتوں کو بھی آج وہ اگنور کرتا ہوا چلا گیا، کیونکہ اس وقت اسے بہت ضروری کام تھا۔ کسی قیمت پر بھی وہ یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں دوڑاتے ہوئے 1 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں ختم کرتا ہوا ایک بیسمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ سامنے اس کا سارا گینگ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔
اسے سفید رنگ کی شلوار قمیض میں دیکھ کر، کیونکہ بلیک کلر کے علاوہ وہ بہت کم ہی کوئی اور رنگ پہنتا تھا۔ سفید رنگ تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، مگر بی جان کی ضد پر پہلے وہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا تھا جس کے ساتھ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ اور پھر یہ کپڑے، بتاؤ کیا انفارمیشن ہے؟ اس نے سامنے کھڑے ہوئے اس شخص سے پوچھا۔ دیکھیے شاہ میر سر، انفارمیشن تو میں نے مکمل کر لی، بس ہمیں ان تک پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت ہی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ دیکھو، پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی پکڑا گیا تو یاد رکھنا، وہاں سے میں نے بچا لینا ہے تم لوگوں کو۔ یہاں پہ آ کے میں نے تم لوگوں کی ہڈیاں توڑ دینی ہیں۔ دائم ہنستا ہوا کہنے لگا، تو بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس ہی ہڈیاں ٹوٹنے دینا۔ ہمیشہ کی طرح دائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنی زبان بند رکھا کرو نابیہ۔ کس قدر ڈیشنگ پرسنالٹی والا تمہارا شوہر تھا۔ توبہ توبہ، اسے دیکھتے ہی میرا تو دل باہر آنے لگ گیا تھا۔ کس قدر حسین تھا۔ انابیہ جب بے دلی سے اپنے زیورات اتار رہی تھی، اس نے پاس کھڑی ہوئی اپنی کزن کی طرف دیکھا۔ مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے، ایسے لڑکے مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتے، ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ تایا جان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیسا ہے۔ عین نکاح کے ٹائم پہ آیا اور چلا بھی گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کچھ سوچا ہوا تھا؟ میں اپنے شوہر سے بہت ساری باتیں کروں گی، نمبر بھی اس سے لوں گی، ساری رات باتیں کروں گی۔ نکاح جو ہو چکا ہے، لیکن وہ تو اتنا خڑوس لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی ضروری کام کرنے واپس چلا گیا ہو، جیسے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہو اور یہی آخری فوجی بچا ہو جسے بچانے جانا تھا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ پاس کھڑی ہوئی علی سے بھی ہنسنے لگی۔ اچھا زیادہ باتیں مت کرو، تمہیں پتہ ہے کل صبح ہمیں واپس جانا ہے اپنے فلیٹ پہ۔ علیزے کی بات سن کے اس کا منہ بن گیا۔ ابھی اللہ اللہ کر کے واپس آئی تھی۔ یہ کالج والوں نے بھی عجیب ذلیل کیا ہوا ہے، ہمیں بھی اپنا بیگ تیار کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے بالوں سے آخری پن نکالتی ہوئی آئینے کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اگلے دن وہ فلیٹ آ چکی تھی۔ علیزے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی، انابیہ تمہیں پتہ ہے تم نے کس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ وہ شاہ میر ہے، لوگ اس کے نام سے بھی کانپتے ہیں، وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کی بات سن کے انابیہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ سہم گئی۔ ایک عجیب سا خوف اسے گھیرنے لگا، اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے وہ مرڈر بھی کرتا ہے، وہ ایک قاتل ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں ایسا تو مت بولو، کیوں مجھے ڈرائے جا رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، تم نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ اور یہ لمحہ تھا جب انابیہ نے شدت سے دعا کی تھی، کاش وہ کبھی واپس نہ آئے۔ اس وقت اس نے اپنے چہرے پہ ماسک ڈالا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے لڑکے جو کہ ماسک میں موجود تھے، اپنے ہاتھوں میں پسٹل پکڑے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ شاہ میر اس وقت جتنی تیز بھاگ سکتا تھا اتنا تیز بھاگے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا شاہ میر اس وقت جتنی تیز بھاگ سکتا تھا بھاگے جا رہا تھا۔ وہ ان کا مقابلہ کر بھی لیتا، لیکن شاید وہ خود ہی کسی کا اس وقت مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 2 بجے تک اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ سامنے بنی ہوئی وہ بلڈنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہو گیا، لفٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔
مگر لفٹ کھل نہیں رہی تھی۔ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ آ رہے تھے۔ اچانک شاہ میر نے پیچھے کی طرف فائر کیا۔ ایک لمحے کے لیے سب لوگ رک چکے تھے اور اس کے بعد انہیں نہیں اندازہ ہوا شاہ میر کہاں چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس فلیٹ میں شاہ میر داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ دیکھنے لگا، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ شاہ میر جلدی سے اس کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ جانتا تھا یہی فلیٹ سامنے تھا، ضرور اس فلیٹ میں آ کے دیکھیں گے۔ اگر اس کی قسمت ہوئی تو کہیں بھی دیکھیں گے۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا اس فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ واش روم سے گرتے ہوئے پانی کی آواز، دیوار پہ لگی ہوئی تصویریں دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ آنکھیں پھاڑے ان تصاویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی، کھلے ہوئے بالوں والی لڑکی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہ میر کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کے اس کا دل اس انداز میں نہیں دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گیا۔ اپنی پسٹل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ واش روم میں آتے ہی اس نے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ پانی کی بھاپ اڑ رہی تھی۔ واش روم میں بھی بھاپ تھی، بارش جیسا شاور۔ ہلکی سی بھاپ انابیہ کی بھیگی ہوئی گردن پر پانی کے قطرے پھسل رہے تھے۔ دروازہ نیم وا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس کی نظر بے قابو ہونے لگی۔ قدم بقدم اس کے قریب آیا۔ ایک ایک قطرہ انابیہ کے کندھے سے گر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے بالکل پاس آیا۔ وہ پہچان چکا تھا سامنے موجود لڑکی کون ہے۔ انابیہ نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا، فوراً سے ٹاول اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو چھپانے لگی تھی، آنکھیں پھاڑے سامنے موجود اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں اچانک اس کے فلیٹ پہ آ جائے گا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ شاہ میر نہیں جانتا تھا اس کے جذبات اس قدر بے قابو کیسے ہو گئے تھے۔ اس کے لبوں پہ ٹھہرے ہوئے پانی کے قطرے، بھیگی ہوئی اس کی پلکیں، پورے وجود پہ پانی کے ہلکے ہلکے قطرے۔ نگاہیں گردن کی طرف چلی گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا، پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے سرگوشی کرتا ہوا کہنے لگا، تم تو میری ہو چکی تھی کچھ دن پہلے۔ یہ کہتا ہوا گردن پہ لب رکھتا ہوا پانی کے قطرے پینے لگا۔ انابیہ کا وجود کانپنے لگا، ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ کسمساتی ہوئی پناپ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ تمہارا کمرہ تو ویسے ہی ماحول کو بہت رومانوی بنا رہا ہے۔ اسے بستر پر لٹاتے ہی اس کے قریب آیا۔ سانسوں کی آواز سن کے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ چہرے کو انگلیوں سے چھوتا ہوا اسے بوسہ دینے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس قدر وہ معصوم لڑکی تھی، اور یہ سب کچھ تو اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر یوں جھکا ہوا تھا جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ آج تک وہ کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ تو کبھی اپنے کاموں سے ہی فری نہیں ہوا، کبھی عورتوں کے بارے میں سوچنے کا اسے موقع نہیں ملا، مگر آج وہ اپنا حق لے رہا تھا، اس پہ حق جتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی، اپنے تمام تر حق وصول کرتا ہوا خاموشی سے چلا گیا۔
پیچھے ایک ہاری ہوئی روح کو چھوڑ کر انابیہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بدن پر اس کے بوسوں کے نشان، آنکھوں میں آنسو، دل میں عجیب سی کیفیت تھی، محبت اور نفرت کا امتزاج۔ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ نہ جانے کیوں اس مرد کی طرف مائل ہونے لگی ہے جو اس کا شوہر تھا۔ اپنے جذبات اس کے نام کر چکی تھی، مگر یہ جذبہ اسے کمزوری لگنے لگا۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر تایا یا تائی جان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے میری جان نکال لینی ہے شاہ میر۔ رخصتی سے پہلے ہی اپنے حق وصول کر کے جا چکا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ میں کس منہ سے سب کا سامنا کروں گی؟ میں تو سوچ رہی تھی اسے دور چلے جانا چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ اس شخص نے کیا کر دیا ہے؟ سب کچھ مجھ سے چھین کے چلا گیا، مجھ سے اجازت تک نہیں مانگی، اپنی منمانی کر کے چلا گیا۔ بار بار عنایا کا معصوم سا چہرہ شاہ میر کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک عورت کا لمس ابھی تک وہ محسوس کر سکتا تھا۔ دل میں عجیب سی تڑپ تھی۔ اس کے اندر کوئی ایسے جذبات نہیں تھے، نہ ہی کسی عورت کو حاصل کرنے کی، کسی عورت کی قربت کی تڑپ تھی۔ ایسا تو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی دوسرے مردوں سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ جیسے کبھی کسی عورت کی طلب محسوس نہیں ہوئی، مگر آج پہلی دفعہ اس کے پاس جاتے ہی، اس کے قریب جاتے ہی کیوں اتنا دل اس کا بے چین ہوا تھا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں کیسا مرد ہوں کہ میں اور لڑکیوں کے پاس بھی جاتا ہوں؟ یہ سب سوچتے ہوئے، یہ سب سوچیں اس کے لیے نہیں تھیں، مگر آج پہلی دفعہ وہ یہ سوچنے لگا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو کال آ رہی تھی۔ اتنی رات کو دائم کو کی کال دیکھ کر وہ پہلی دفعہ اپنے کام سے بیزار ہوا تھا۔ اپنے ان خوبصورت خیالوں میں وہ خلل برداشت نہیں کر پایا۔ 2 دن تک اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہا، اسے اپنی بھی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس قدر مصروف تھا، بہت بکھری ہوئی حالت ہو چکی تھی۔ دائم کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ آج کل تم کدھر مصروف ہوتے ہو؟ اپنا سارا دماغ کہیں اور لگا رہے ہو کیا؟ صحیح سے کچھ بتاتے نہیں ہو۔ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ دائم کی آواز سن کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سینے پہ الٹا موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ سامنے ابھی بھی عنایا کی تصویر ہی جگمگا رہی تھی۔ موبائل بند کرتا ہوا دائم کی طرف دیکھنے لگا۔ دائم، کبھی تم نے محبت کی ہے؟ وہ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کے دائم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں ایک ڈیول ہوں۔ خود کو تم ڈیول کہتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے ڈیول کو کبھی محبت نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے تمہیں کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اس بارے میں انفارمیشن لینا بند کرو۔ دائم کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے محبت ہونے لگی ہے اپنی بیوی سے۔ دائم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ دائم کو جھٹکا لگا۔ میں نکاح کر چکا ہوں دادی جان کے کہنے پہ، ایک لڑکی کے ساتھ، وہ بہت معصوم ہے۔ تمہیں پتہ ہے کل رات کیا ہوا ہے؟ دائم جو محض اس کا ایک دوست نہیں، ایک پارٹنر نہیں، بلکہ ایک ہمراز بھی تھا، جسے وہ ہر بات بتاتا تھا۔ کل رات جب میں ان سب سے بھاگا جا رہا تھا، ایک فلیٹ میں داخل ہوا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ میری بیوی کا فلیٹ ہے۔ اس کے بعد اسے دیکھتے ہی
میں بہت بے قابو ہونے لگا تھا۔ کبھی میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا مگر اس کی خوشبو نے مجھے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ اب پچھلے 2-3 دن سے میں اس کے پاس نہیں گیا، اسے دیکھا نہیں ہے۔ اب میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت دائم کو بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک دفعہ چلے گئے ہو تو آج بھی چلے جاؤ۔ دائم کی بات سن کے اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب وہ مجھے برا سمجھے گی، یہ سن کے دائم ہنسنے لگا۔ تم یہ کب سے سوچنے لگ گئے ہو؟ کون تمہیں برا سمجھتا ہے، کون اچھا سمجھتا ہے؟ پتہ نہیں، شاید یہی تو محبت ہے کہ ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں سامنے والے کو برا نہ لگ جائے۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو ڈیول، زیادہ مت سوچو۔ چلو شاباش، چلے جاؤ، بیوی ہے تمہاری، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سچ میں چلا جاؤں؟ جیسے وہ دائم سے اجازت لے رہا تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، مگر پہلی دفعہ کسی عورت کے معاملے میں وہ اتنا حساس نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ، یہ کہتا ہوا اس کے کندھے کو تھپکنے لگا۔ اور پریشان مت ہونا، صبح تک بالکل بھی تمہیں کال نہیں کروں گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہوا تو ہینڈل کر لوں گا۔ آخر کو میرا دوست خوش رہنا چاہیے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ کسی لڑکی میں انٹرسٹ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ عنایا بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ عنایا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ لب ایک دوسرے کے ساتھ اس نے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ جھک کر ایک بوسہ شدت سے دے چکا تھا۔ کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی عورت کسی مرد کو اس طرح بھی پاگل کر سکتی ہے جس طرح تم نے مجھے کیا ہوا ہے۔ انابیہ کروٹ بدلتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں جیسے ہی اپنے وجود پہ اس کا لمس محسوس کرنے لگی، جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اپنے لبوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی جو بالکل اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے گہرے سانس لیتا ہوا گویا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شاہمیر نے اس کی انگلیوں کو پکڑا، ایک ایک انگلی کے پوروں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن، اس کی آنکھوں میں جاتے ہوئے بال، انابیہ کو عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کو پیچھے کر دیا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ یہ وہی شخص تھا جو انابیہ کو بہت برا لگتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب انابیہ کو ایک عجیب سی اس سے محبت محسوس ہونے لگی۔ ایک دم سے اسے قریب کرتا ہوا اپنی گود میں بٹھا گیا۔ تمہیں پتہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے صدیوں سے میرے اندر پیاس ہے، میں خود کو سیراب کرنا چاہتا ہوں جی بھر کے۔ یہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی اپنے شوہر کی قربت میں۔ شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نہ جانے کیوں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں سے آ جائے، مگر وہ بہت زیادہ دیر سے آیا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی اوپر کی ہوئی مونچھوں کو نیچے کر دیا۔ یہ نیچے اچھی لگتی ہیں، ڈیسنٹ بن کے رہیں، اور یہ اپنے بال کٹوا دینا۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں تمہیں اچھے نہیں لگتے؟ نہیں، مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، مجھے ڈیسنٹ مرد پسند ہیں، مجھے ایسے نہیں پسند۔
لیکن تمہیں تو مجھے اس حلیے میں بھی قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے اپنا یہی حلیہ پسند ہے۔ آج کے بعد پونی کے بجائے جوڑے میں بندھے ہوں گے۔ تم دادی جان کو پتہ نہیں کہاں سے ملی، جو اتنی پسند آئی کہ دادی جان نے تمہیں میرے پلو سے باندھ دیا، اور تم تو دادی جان کے پوتے کو بھی اس قدر پسند آ چکی ہو۔ اس کی کمر پہ انگلیاں چلائے جا رہا تھا۔ انابیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی باتوں پہ دھیان دے یا اس کی کمر پہ چلتے ہاتھوں پر۔ میں تمہیں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھاتا ہوا بولا۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ وہ بھی گھبرا گئی۔ بس کہیں لے کے جانا ہے نا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اٹھا چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، ایک خوبصورت سی جگہ پہ لے کے جانا ہے، جہاں تمہیں لے کے جانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ علیزے کو تو پتہ چل گیا، وہ تائی جان کو بتا دے گی۔ کوئی کچھ نہیں بتاتا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی انابیہ کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اسے کس قدر شدید نیند آئی ہوئی ہے۔ اسے ایک ہوٹل میں لے کے آیا، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ بیڈ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کر بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی تم خوبصورت ہو؟ یہ تمہارا حسن مجھے پاگل کرتا ہے، گھائل کرتا ہے۔ کیوں تم اتنی حسین ہو؟ اور انابیہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لمس پہ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے سب کچھ پہلی بار ہو رہا ہو۔ اب تم میری ضرورت بن گئی ہو انابیہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے اور اس کے درمیان کے سارے فاصلے ختم کرنے لگا۔ انابیہ، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، شامر نے تمہیں کیوں چنا؟ علیزے کل رات کے بارے میں جان چکی تھی۔ شامر آیا تھا اور رات کو انابیہ کو لے کے گیا تھا، مگر علیزے نے کچھ بھی انابیہ پہ ظاہر نہیں کیا۔ انابیہ خاموش ہو گئی۔ چہرے پر شرم و حیا کے سارے رنگ بکھر گئے، آنکھیں چمک گئیں۔ بتاؤ نا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں تو اتنی خوبصورت ہوں، حسین ہوں، اور تم سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، پھر بھی اس نے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ علیزے کی بات سن کے انابیہ کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب علیزے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں حسین نہیں ہوں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے شامر محض تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ علیزے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شامر بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، یہ تو محض تمہاری خوش فہمی ہے، وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں۔ یہ کہتی ہوئی علیزے اٹھ کر کمرے میں آ گئی، بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ میں تم سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہوں، پھر اسے تم میں کیا نظر آتا ہے جو اسے مجھ میں نظر نہیں آیا؟ غصے میں اپنے بالوں کو دبوچتے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر سے انابیہ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی ایسا نہیں مل رہا تھا جو اسے پسند تھا۔ اپنی پسند کی کوئی چیز وہاں نہ پا کر اس نے علیزے کی طرف دیکھا۔ یار، میں نے بولا بھی تھا کہ دوسرے مال چلتی ہیں، لیکن تم مجھے زبردستی یہاں لے کے آئی ہو۔
یہاں پہ تو مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا۔ علیزہ یہ بات سن کے کہنے لگی، تم یہاں سے دیکھو، پسند کرو، میں آگے سے ہو کے آتی ہوں۔ وہ کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے شاہ میر آ گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، کہاں اکیلی اکیلی گھوم رہی ہو؟ ایسے دوستوں کے ساتھ باہر شاپنگ پہ نکل جاتی ہو؟ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے شاہ میر کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر آپ کو کال کرتی ہوں، آپ نے مجھے کیا شاپنگ کروانی تھی؟ وہ جلدی جلدی میں بولی۔ اگر آپ کال کرتی تو میں حاضر ہو جاتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ یہ بال کٹوا دیں۔ دوبارہ سے اس نے وہی بات کی، میری جان، جیسے تم مجھے عزیز ہو، بالکل ویسے ہی یہ بال بھی مجھے عزیز ہیں، بالکل بھی نہیں کٹوا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر کو مزید جکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ بس کیا ہے نا، جب تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے یہ لب مجھے بہکانے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل پیچھے کونے میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اس کی دل کی دھڑکنوں کو بہت شدت سے دھڑکا گیا۔ فوراً سے اسے خود سے دور کیا۔ پلیز ایسا مت کیا کریں۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے لبوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، تم یہ حرکت کیوں کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری یہ حرکت دیکھ کر کتنا غصہ آتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی تم یہ حرکت کر چکی ہو، میرے لمس کو اپنے اوپر سے مٹانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ اب کل تمہیں یہ بھی بولو گی، مجھے آپ کی مونچھیں چبھتی ہیں، یہ بھی کٹوا دو۔ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ محبوب کو ہر حال میں قبول کرنا پڑتا ہے، تمہیں بھی مجھے اس حال میں ہی قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا ہوا تھا۔ انابیہ، انابیہ اپنے نام کی پکار سن کے فوراً سے اسے دور ہوئی۔ وہاں پہ بھی علیزہ آ چکی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی شاہ میر سے دور ہوئی۔ کیا سالی صاحبہ، آپ نے آ کر ہمارا رومانس خراب کر دیا ہے، اس نے علیزہ کو دیکھتے ہی شرارتی انداز میں کہا۔ علیزہ کو بالکل بھی امید نہیں تھی وہ مغرور قسم کا شخص اسے منہ لگائے گا یا اس کے ساتھ کوئی بات کرے گا۔ یہ رومانس کرنے کی جگہ نہیں، پبلک پلیس ہے، آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے جیجو جی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی تھی، کیا ہے نا، اب اتنی حسین بیوی ہو تو بندے کا رومانس تو خود ہی جاگ جاتا ہے نا، مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ علیزہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہیں تو شرم کر لینی چاہیے، وہ تو مرد ہے، تم لڑکی ہو، جانتی بھی ہو کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی اسے کہنے لگی، چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑے وہاں سے چلی گئی، مگر ابھی بھی شاہ میر کا لمس اپنے لبوں پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، شاہ میر سے محبت کرتا ہے، ایک دن رخصتی ہو جائے گی، وہ شاہ میر کے ساتھ چلی جائے گی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے، شاہ میر کی وجہ سے اس کی زندگی میں کیا کچھ بدل جائے گا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بس اس نے سامنے پڑے ہوئے اس اسلحے کی طرف دیکھا، ساتھ میں کچھ نقشے بھی پڑے ہوئے تھے۔ بار بار سوچیں انابیہ کی طرف جا رہی تھی، شاہ میر کیا ہوا ہے؟ تم اس نقشے کو غور سے دیکھو، کیا تمہیں یہ دیکھ کے کچھ یاد نہیں آتا؟ دائم کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، بہت کچھ یاد آ رہا ہے، لگتا ہے باس عاشق بن گئے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص نے کافی دفعہ نوٹ کیا تھا
بار بار وہ موبائل سے کچھ دیکھتا تھا۔ شاہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ عجیب سا بیہیو کر رہا تھا سب کے ساتھ۔ پہلے کی طرح غصہ نہیں کر رہا تھا، نہ بات بات پہ ڈانٹ رہا تھا۔ انابیہ کے ذکر پر، انابیہ کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک لڑکی اس کی زندگی میں یوں شامل ہو جائے گی جو اس کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دے گی۔ شاہ دیکھو، تمہیں پتہ ہے یہ مشن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اس میں ہماری فیملی کو بھی خطرہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں سب کچھ خفیہ رکھنا پڑے گا۔ دیکھو، میری فیملی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی نہیں پتہ، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ ہی اس پہ احتیاط کریں۔ مجھے احتیاط کی ضرورت نہیں۔ آج علیزے واپس چلی گئی تھی اور انابیہ بخار میں تپ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس قدر تیز بخار ہو چکا تھا۔ موسم بھی کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، کافی زیادہ میسیجز شاہ کو کیے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں اتنے بخار میں اسے شاہ کی ہی یاد آئی تھی، حالانکہ پہلے بخار میں اپنی تائی جان کو کال کرتی تھی، اس کی تائی جان اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ بے ساختہ ہی اپنے ماما بابا کی یاد آنے لگی۔ بخار میں ایسے ہی ہوتا تھا، اسے اپنے ماں باپ بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چہرے سے کمبل ہٹایا تو سامنے شاہ کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے زیادہ کالز اور میسیجز؟ سوری، میں بہت مصروف تھا، یہ کہتا ہوا بیڈ سے دوسری طرف اس کے پاس آ گیا۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، علیزے گھر نہیں ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جیسے ہی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، بخار میں وہ تپ رہی تھی۔ اوہ، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ کال کرنے کے بجائے، میسج کرنے کے بجائے بس اتنا میسج کر دیتی کہ تمہیں بخار ہے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، مطلب آپ نے میرے میسیجز دیکھے تھے، جان بوجھ کے آپ نے اگنور کیا؟ نہیں میری جان، جان بوجھ کے اگنور نہیں کیا، موبائل میرے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم کے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ رو کیوں رہی ہو؟ آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ آج کے بعد آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جانے کی کوشش کی تو بہت بری پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ ایک بات بولوں؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ جی بولیے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گرد بازو مزید شدت سے حائل کر گئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سن کے وہ ہنسنے لگی۔ مجھے بھی آپ سے عشق ہے، ہر لمحہ میں آپ کی سوچوں میں مگن رہتی ہوں، میں اسٹڈی بھی نہیں کر پاتی، میرا سارا دن آپ کی طرف ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں شاہ مجھے ایسے لگتا ہے میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ہی صرف تمہاری طرف ہے، لیکن تمہاری روح تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسی لگ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے محبت کی پیاس ہے، میں محبت کی بھوکی ہوں، مجھے کبھی زندگی میں وہ محبت نہیں ملی، میرا خیال کسی نے نہیں کیا جیسے آپ کہتے ہیں، ورنہ میں بخار میں کیوں آپ کو میسج کرتی؟ آپ میرے شوہر ہو، میں آپ کو بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بے ساختہ نگاہیں اس کے لبوں پہ ٹک گئیں، مگر وہ جانتا تھا ابھی اس کا سانس بالکل بھی بند نہیں کرے گا۔ پہلے ہی وہ بخار میں تڑپ رہی تھی۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں، آج کی رات واپس نہیں جائیں گے آپ؟ اب مجھے میری جان کسی نے نہیں گال کرنی، جس نے گال کرنی ہے ابھی تو اسے گھر بھی نہیں لے کے گیا۔ جب تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا نا، تب تم مجھے کال کر کے واپس بلانا، ٹھیک ہے؟ تمہیں تو وہم لگ جائے گا کہ تمہارا شاہ کسی لڑکی کے پاس تو نہیں۔ میں آپ پہ شک بالکل بھی نہیں کروں گی، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ پہلے سے وہ کافی بہتر لگ رہی تھی، لگتا ہے میری طلب کا بخار ہو رہا تھا۔ جب آیا تھا اس قدر بخار میں تڑپ رہی تھی، لیکن اب دیکھو اس قدر نارمل ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں جی، مجھے سچ میں بخار تھا، میں جھوٹ تھوڑی نہ بول رہی ہوں۔ میری جان، میں نے کب بولا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی تھی؟ مجھے پتہ ہے میری جان، میری زندگی کو بہت شدید بخار تھا، چاہے چاروں اطراف گولیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خود کو تو بچا چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ بار بار دائم کو دیکھے جا رہا تھا، سبھی وہاں پہ موجود تھے۔ ایک دو کو ہی گولیاں لگی تھیں جن کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، مگر شاہ کو دائم کہیں نظر نہیں آیا۔ اس سنسان علاقے میں دائم کو دیکھے جا رہا تھا۔ دائم، تم کہاں چلے گئے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے دائم کو پکارنے لگا۔ کافی وقت بعد اسے دائم کی آواز آئی، جو بالکل کمزوری کی آواز تھی۔ جلدی سے چلتا ہوا جھاڑیوں کی طرف گیا۔ سامنے ہی دائم پڑا ہوا تھا، جس کا خون بہے جا رہا تھا۔ شاید اسے گولی لگی تھی غلطی سے۔ تم ٹھیک ہو دائم؟ دائم، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ دائم کے زخموں کو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اتنی تکلیف شاید اسے خود گولی لگنے پہ نہ ہوتی جتنی دائم کو لگی ہوئی دیکھ کر اسے ہوئی تھی۔ فوراً سے لے کے اسے ہسپتال پہنچا، دائم کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ دائم، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم میرے اچھے دوست ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس قدر وہ پاگل ہو چکا تھا جیسے دائم نے اسے کھو دیا ہو۔ دائم بار بار اسے دلاسا دیے جا رہا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو سامنے انابیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، مگر وہ ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جانے کتنے گھنٹے بعد آ کر ڈاکٹر نے بتایا، زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، کسی قسم کی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ گولی اندر نہیں لگی، بس چھو کے گزر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے سکھ کا سانس لیا، کمرے میں آیا۔ سامنے دائم کو دیکھتے ہی غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب غصہ کیوں کر رہے ہو؟ دائم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ غصے میں بولا۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ہوا تو نہیں نا کچھ؟ اگر ہو جاتا تو پتہ ہے میں نے تمہاری جان نکال لینی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بولا۔ تمہیں پتہ ہے دائم، تم میرے لیے کتنے اہم ہو؟ پتہ ہے جی جناب، پتہ ہے ہم آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ابھی تو بینڈیج کر کے ڈاکٹر ابھی سے اٹھ کے بیٹھ گئے ہو؟ وہ وہاں سے بے ساختہ ہی اس کے سینے پہ سر ٹکا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے دائم؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے محسوس ہوا دائم رو رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ آج مجھے اپنی فیملی والے بہت یاد آ رہے ہیں۔ ہم جب سب اپنوں کو کھو دیتے ہیں، تنہا بچ جاتے ہیں، کسی دوست سائے کی طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تم بالکل ویسے ہی میرے لیے ہو، کبھی مجھے چھوڑنا مت۔ دائم کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا،
پاگل ہو کیا؟ شامیر کے لیے وہ بہت اہم تھا، بہت خاص تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل تمہاری بیگم کی سالگرہ ہے، کل تم نے اسے وش کرنے جانا ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ دیکھو فضول باتیں مت کرو، تم نے جانا ہے۔ مجھے پہلے تمہاری شکل بتاتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ اگر ایسا کچھ نہیں کرو گے تو بہت برا پیش آؤں گا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ دوبارہ سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ تائم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہیں پین تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو رہی، لیکن بس احتیاط کرنی ہوگی ہمیں۔ ان سے فکر مت کرو، کر لیں گے احتیاط بھی۔ انابیہ سکون کی نیند سو رہی تھی جب اپنے وجود پہ چلتے ہوئے ہاتھ محسوس کر کے اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی وہ کھڑا ہوا تھا، مسکراتا ہوا انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، بہت مشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ایک دم سے بہت قریب کرتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، سالگرہ مبارک، یعنی آج کے دن یہ حسینہ مجھے کرنے آئی تھی پسینہ پسینہ اس جہان میں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو یاد تھی میری سالگرہ؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، گویا اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ٹیبل کی طرف نگاہیں گئی جہاں پہ کیک پڑا ہوا تھا، پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا صوفے کے پاس لے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں خوبصورت سے گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ ویسے تو اس فلیٹ میں اگر نہ رہتی تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی منمانی میرے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بس میں چاہتا ہوں تم جلدی سے تمہیں اپنے پاس لے جاؤں۔ یہ کہتا ہوا اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہاں، میں بھی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کب یہ بات تائی جان تک پہنچ جائے اور آپ کب مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ میرا بھی اب آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اسٹڈی گئی پہاڑ میں، مجھے تو آپ کے ساتھ خوبصورت سی زندگی گزارنی ہے۔ اس کی بات سن کے بے ساختہ ہی شاہمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیک نہیں کاٹو گی؟ کیوں نہیں کاٹوں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے چاقو کو پکڑے ہوئے کیک کاٹنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کیک اس کے منہ تک لے گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے کیسے کھانا ہے؟ وہ عجیب انداز میں بولی، اس کے ہاتھ سے کیک پکڑتا ہوا اس کی کریم سامنے بیٹھی ہوئی معصوم سی انابیہ کی گردن پہ لگاتا ہوا وہاں پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ گردن سے کریم صاف کرنے کے بعد اس کے لبوں پہ لگاتا ہوا جھکا، وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز ایسی حرکتیں نہ کریں۔ وہ شرم کے مارے لال نیلی ہوئے جا رہی تھی۔ کیوں نہ کروں بھائی، بیگم ہو تم میری۔ یہ کہتا ہوا نہ جانے کتنی دیر تک اس کے لبوں کے اوپر جھکا رہا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے لبوں سے اسے دور کر چکی تھی۔ تم نے بدتمیزی کی ہے، وہ پیشانی پہ بل ڈالتا ہوا بولا۔ بدتمیزی میں نہیں کر رہی، آپ کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا چکی تھی۔ ویسے مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا آتا ہے، یہ کہتے ہوئے کریم کو ہاتھ پہ لگاتے ہوئے اس کے لبوں پہ لگاتے ہوئے جھکی۔ وہ بالکل بھی اس معصوم لڑکی سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، پاگل نہیں ہوں، آپ کو دیکھ دیکھ کے ضرور پاگل ہو جاؤں گی، آپ مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکاتی آنکھیں بند کر گئی۔
میری برتھ ڈے کا تحفہ۔ میرے خیال سے تمہیں کچھ اس دفعہ بڑا تحفہ دے کے جاؤں۔ میں تمہیں تحفہ دے کے جاتا ہوں، 9 مہینے بعد تم مجھے واپس دے دینا۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہوئی۔ کیا مطلب کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب تم میرے پاس آتی ہو، میرے قریب آتی ہو۔ تمہاری آج کی حرکت نے تو مجھے گویا پاگل کر دیا ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا جا بجا اس پہ چومے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے آیا۔ بیڈ پہ لٹاتے ہی اپنے اور اس کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر چکا تھا۔ صبح انابیہ کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اسے کال کرنے لگی مگر کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ انابیہ پریشان ہو گئی، یہ اچانک کہاں چلے گئی ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایسے نہیں جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہو گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا تو ایک خوبصورت سا باکس پڑا ہوا تھا، ساتھ ایک لیٹر پڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، بہت ضروری جانا پڑا، یہ تمہارا گفٹ رات کو دینا بھول گیا تھا۔ اس نے وہ کھول کے دیکھا تو اس میں خوبصورت سی گولڈ کی چین تھی۔ اس نے اس نفیس سی چین کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، اٹھ کر اپنے گلے میں ڈالنے لگی۔ اس چین کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اس کا شدت سے جی چاہا، کاش کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں ڈالتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بار بار اس شخص کو یاد کر رہی تھی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نگاہ سامنے نقاب پوش پہ ٹک گئی، ڈر گئی۔ کون ہو تم؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارا باپ، یہ کہتا ہوا اس کے منہ پہ رومال رکھا۔ دائم جتنے بھی آدمی تمہارے پاس ہیں چھوڑ دو، ورنہ تمہارے باس کی بیوی ہمارے پاس ہے۔ دائم موبائل کان کے ساتھ لگایا مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے دائم کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ خبردار، جو تم لوگوں نے اس لڑکی کو چھونے کی یا ہاتھ لگانے کی کوشش کی، شاہ تم لوگوں کی جان نکال لے گا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ کال کٹ کر چکا تھا۔ دائم کو فوراً ہی کال کی شاہ نے۔ شاہ بھابھی دلاور کے پاس ہے، پلیز جلدی پہنچو، اس سے پہلے کہ دلاور کچھ کر دے۔ یہ سن کے شاہ تو گویا پاگل ہی ہو چکا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس کیسے پہنچی؟ شاہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن فی الحال تم فوراً سے اس کے پاس پہنچو، اس سے پہلے کہ کچھ کر دے۔ اچھا پریشان مت ہو، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پاگلوں کی طرح اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا جہاں پہ اسے دائم نے جانے کا بولا۔ اس وقت اپنے پورے گینگ کے ساتھ وہاں پہ آیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے گلاسز اتاری، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس نے لات ماری، دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، دلاور شاہ، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، وہ چلاتا ہوا بولا، جب اچانک سے اسے انابیہ کے چلانے کی آواز آئی۔ یہاں پہ تو وہ تڑپ ہی اٹھا تھا، جلدی سے کمرے کی طرف گیا، جا کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ رسیوں کے ساتھ انابیہ کو باندھا ہوا تھا مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی گینگ والے دلاور کو پکڑ چکے تھے۔ جلدی سے انابیہ کو رسیوں سے کھولنے لگا۔ اس کی گردن پہ نشان بنا ہوا تھا جیسے کٹ لگایا گیا ہو، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگا۔ جلدی سے اسے رسیوں سے آزاد کیا، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روتی سسکتی اس کی باہوں میں سردیے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، پلیز سب انہیں لے کے جائیں، اسے دیکھ لیں، پریشان مت ہوں۔ ان کی بات سن کے انابیہ کو لے کے
ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی گردن کے پاس ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روم میں داخل ہوا۔ انابیہ کو ہوش آئی۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا، پیار سے ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے چپک گئی۔ وہ بہت دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، محبت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ اب مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے سینے پہ مکے رسید کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوبارہ کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ آج مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ ایسے لگا تھا جیسے آج میں تمہیں کھو دوں گا، کبھی دوبارہ تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ بے بس دیکھ رہی تھی۔ بس میں اب مزید تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ تائی جان کے گھر چھوڑ گیا، اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا، نہ اسے دوبارہ فلیٹ پہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے رخصتی کی بات کر دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ وہ ابھی بھی سہمی سی رہتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پہ عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شامیر ابھی تک سمجھ نہیں پایا وہ اتنی اداس کیوں ہے۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوا، جیسے اس کے سامنے آ کر بیٹھا، پر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ اداس ہو؟ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، وہ آپ کو ختم کر دے گا، آپ کو مار دے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو کھو دوں گی شامیر۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ پر روتے سسکتے ہوئے بولی، میری جان، کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کرے گا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ کوئی تمہیں مجھ سے دور کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اب تو 2 نہیں 3 ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے حصار میں لے گیا۔ وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے محبت سے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر چکے تھے، جہاں محض سکون تھا۔